بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں جانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا دعا کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد جب اعلان کیا تو کفار مکہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ، ان دو بندوں ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو قوت و عزت عطا فرما دے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو خصوصی عزت بخش دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو کہنے لگے، قریش میں سے کون ایسا آدمی ہے جو اس بات کو سب سے زیادہ پھیلانے کا ملکہ رکھتا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا کہ وہ جمیل بن معمر جمی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جا پہنچے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے باپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا کہ دیکھوں والد گرامی کیا کرتے ہیں۔ میں ان دنوں لڑکپن میں تھا، لیکن جو دیکھتا تھا اسے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ الغرض جب والد محترم جمیل کے پاس آئے تو اسے کہنے لگے، اے جمیل، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جمیل نے میرے باپ کو کوئی جواب نہ دیا، کھڑا ہو گیا اور اپنی چادر گھسیٹتا ہوا چل پڑا۔ اب میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، حتیٰ کہ جمیل چلتا ہوا کعبے کے پاس پہنچا۔ قریش کے لوگ کعبے کے گرد اپنی اپنی مجلسیں جما کر بیٹھے تھے۔ جمیل کعبے کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا اور زوردار آواز میں چیختا چنگاڑتا ہوا کہنے لگا، اے قریش کے لوگوں، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے تھے۔ کہنے لگے، اس نے جھوٹ بولا ہے، میں نے تو اسلام قبول کیا ہے اور میں نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سننا تھا کہ قریش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لڑنے لگے اور قریش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہاتھا پائی کرنے لگے۔ یہ ہاتھا پائی اور دھول دھپا جاری رہا حتیٰ کہ سورج سر پر آ گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے اور قریشی سردار آپ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم 300 آدمی ہوتے تو دو کاموں میں سے ایک ضرور ہو جاتا، یا تو ہم مکہ چھوڑ کر نکل جاتے، یا پھر تم اس شہر کو چھوڑ کر جاتے اور مکہ ہمارے قبضے میں آ جاتا۔ یہ گرما گرم گفتگو جاری تھی کہ قریش کا ایک بڑا سردار نمودار ہوا۔ اس پر ایک ایسا جبہ تھا جس کے حاشیے پر یمن کی خوبصورت کڑھائی تھی، جبکہ اس کے کرتے پر ریشمی گوٹا لگا ہوا تھا۔ وہ اس مجلس میں آ کر کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، ارے بھائی، تم لوگوں کو کیا ہوا؟ لوگ کہنے لگے، عمر نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر سردار کہنے لگا، ارے یہ تم کیا بات کرتے ہو؟ ایک شخص نے اپنی ذات کے لیے ایک چیز کو پسند کیا ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ بنو عدی قبیلے کے لوگ اس شخص کو یوں ہی تمہارے حوالے کیے رکھیں گے کہ تم جو چاہو اس کے ساتھ کرو؟ چلو بھاگو اور اس شخص کا راستہ چھوڑ دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اب وہ مجمع ایسے چھٹا جیسے ایک کپڑا تھا جو والد گرامی کے وجود سے اتر گیا۔ پھر ایک مدت کے بعد جب والد گرامی نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی، میں نے پوچھا، اے ابا جان، جس دن آپ نے قبول اسلام کیا وہ لوگ آپ سے لڑائی کر رہے تھے تو وہ کون آدمی تھے جس نے ان سب کو گرجدار آواز سے جھڑکا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بیٹا، وہ شخص عاص بن وائل سہمی تھے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر دانا اور دانشمند تھے کہ قبول اسلام کے بعد انہیں ایسا شخص درکار تھا جو ان کے اسلام کی خبر کا ڈھنڈورا پیٹے۔ چنانچہ انہوں نے اس دور میں کفر کے میڈیا کا جو جرنلسٹ تھا اسے تلاش کیا۔ اس جرنلسٹ کا نام جمیل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خبر دی اور جمیل نے اس خبر کو فوراً کاسٹ کر دیا اور ایسی جگہ کاسٹ کیا جو سارے مکہ کا مرکز تھا، یعنی کعبے کے، جہاں قریش اپنی مجلسیں جما کر بیٹھتے تھے۔ چنانچہ یہاں خبر نشر ہوئی اور سارے مکہ میں پھیل گئی، اور باہمی لڑائی بڑھائی نے اس خبر کو مزید چار چاند لگا دیے۔ اب مکہ اور اس کی نواح میں ہر جانب ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس واقعے کی دوسری دانشورانہ بات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ
قبول اسلام کے پہلے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے بات کہہ دی کہ اگر ہم 300 ہو گئے تو پھر یا تو ہمیں مکہ چھوڑنا ہوگا یا پھر تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ یہ بات اس طرح ثابت ہوئی کہ جب مسلمانوں کی تعداد ذرا بڑھی تو انہیں مکہ چھوڑنا پڑا۔ پھر 313 نے بدر کا معرکہ لڑا۔ اس کے بعد آخر کار قریش کو مغلوب ہونا پڑا اور مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔